بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے بلانے پر زخمی ہونے کے باوجود فوراً حاضر ہو گئے، ان نیک بندوں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو گئے۔ شان نزول جنگ احد سے فارغ ہونے کے بعد جب ابو سفیان اپنے ہمراہیوں کے ساتھ روحہ نامی جگہ پہنچا تو انہیں افسوس ہوا کہ وہ واپس کیوں آ گئے، مسلمانوں کا بالکل خاتمہ ہی کیوں نہ کر دیا۔ یہ خیال کر کے انہوں نے پھر واپس ہونے کا ارادہ کیا تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کے تعاقب کے لیے روانگی کا اعلان فرما دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت جن کی تعداد 70 تھی اور جو جنگ احد کے زخم چور ہو رہے تھے، حضور عالم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان پر حاضر ہو گئے، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جماعت کو لے کر ابو سفیان کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ جب حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمراء الاسد نامی جگہ پر پہنچے جو مدینہ منورہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے، تو وہاں معلوم ہوا کہ مشرکین خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے ہیں۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت اور ہمت کا بیان بھی ہے کہ زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر فوراً حاضر ہو گئے۔ یہ غازی ہیں تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ الذین قالوا لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے ایک لشکر جمع کر لیا، سو ان سے ڈرو، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور کہنے لگے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ پھر یہ اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ الذین قالوا لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا۔ شان نزول جنگ احد سے واپس ہوتے ہوئے ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہہ دیا تھا کہ اگلے سال ہماری آپ کی مقام بدر میں جنگ ہوگی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جواب میں فرمایا انشاءاللہ۔ جب وقت آیا اور ابو سفیان اہل مکہ کو لے کر جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں خوف ڈالا اور انہوں نے واپس ہونے کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر ابو سفیان کی نعیم بن مسعود سے ملاقات ہوئی جو عمرہ کرنے آیا تھا۔ ابو سفیان نے اس سے کہا کہ اے نعیم، اس زمانے میں میری لڑائی مقام بدر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے ہو چکی ہے، اور اس وقت مجھے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں جنگ میں نہ جاؤں بلکہ واپس چلا جاؤں، لہذا تم مدینے جاؤ اور حکمت اور تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو میدان جنگ میں جانے سے روک دو، اس کے عوض میں تجھے 10 اونٹ دوں گا۔ نعیم نے مدینہ پہنچ کر دیکھا کہ مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان سے کہنے لگا کہ تم جنگ کے لیے جانا چاہتے ہو؟ اہل مکہ نے تمہارے لیے بڑے لشکر جمع کیے ہیں، خدا کی قسم میں تم سے ایک بھی سلامت تم میں سے ایک بھی سلامت واپس نہ آئے گا۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں ضرور جاؤں گا، چاہے میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو۔ چنانچہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ لے کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے اور بدر میں پہنچے۔ وہاں 8 دن قیام کیا، مال تجارت ساتھ تھا، اسے فروخت کیا اور خوب نفع ہوا، اور پھر سلامتی کے ساتھ مدینہ طیبہ واپس آئے اور جنگ نہیں ہوئی، چونکہ ابو سفیان اور اہل مکہ خوف زدہ ہو کر مکہ مکرمہ کو واپس ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی ہے۔ اس واقعے کو
بدر صغرا کا واقعہ کہتے ہیں۔ اس واقعے سے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت واضح ہوتی ہے کہ جب انہیں کافروں کے بڑے بڑے لشکر سے ڈرایا جا رہا ہے تو بجائے ڈرنے اور بزدلی دکھانے کے ان کی ہمت اور جوان مردی اور بڑھ جاتی ہے، ان کی ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی زبانوں پر ایک ہی وظیفہ جاری ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کافی ہے اور وہی سب سے اچھا کارساز ہے۔ کافر تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے کہ بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ بے شک وہ تو مسلمان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ انما ذالکم الشیطان، بے شک وہ تو شیطان ہی ہے۔ یہاں پچھلے واقعے کا بیان ہے کہ وہ تو شیطان ہے جو مسلمانوں کو مشرکین کی کثرت سے ڈراتا ہے، جیسا کہ نعیم بن مسعود نے کیا کہ وہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان منافقین اور مشرکین کا خوف نہ کرو جو شیطان کے دوست ہیں، بلکہ صرف اللہ سے ڈرو، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ بندے کو خدا تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو، اور جب یہ خوف پیدا ہو جائے تو پھر کسی دوسرے کا خوف باقی نہیں رہتا۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کو کافروں سے ڈرنا، مسلمانوں کے حوصلے پست کرنا، ان کے سامنے کافروں کی طاقت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا تاکہ مسلمان ہمت ہار بیٹھیں اور کفار سے مقابلے کا نام تک نہ لیں۔ یہ سب حرکتیں کفار اور منافقین کی ہیں۔ ایسے لوگوں کی ہمارے زمانے میں کمی نہیں جنہیں مسلمانوں کو تو ہمت اور حوصلہ دینے کی توفیق نہیں، لیکن وہ کفار کی طاقت کو ایسا بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے کہ مسلمان ان سے مقابلے کا نام لینے سے بھی گھبرائیں گے۔ اخبار وغیرہ کا مطالعہ کرنے والوں سے یہ بات پوشیدہ نہیں۔ وَلَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اے حبیب تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور اے حبیب تم ان کا کچھ نہ کرو جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں۔ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کا غم نہ کریں جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، خواہ وہ کفار قریش ہوں یا منافقین یا یہودیوں کے سردار یا مرتدین، یہ سب آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے کتنے ہی لشکر جمع کر لیں، کامیاب نہ ہوں گے۔ اور ان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ملنے والے ثواب میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، اس لیے اس نے انہیں ان کے کفر اور سرکشی میں بھٹکتا چھوڑ دیا، اور ان کے لیے اخروی ثواب سے مکمل طور پر محرومی کے ساتھ ساتھ جہنم کا بڑا عذاب بھی ہے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے ناکامی، محرومی اور دردناک عذاب مقدر ہو چکا ہے، ان سے کوئی اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب الیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بجائے کفر اختیار کیا وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذين اشتروا الكفر بالایمان، بے شک وہ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا۔ ارشاد فرمایا کہ وہ منافقین جو کلمہ ایمان پڑھنے کے بعد کافر ہوئے، یا وہ لوگ جو ایمان پر قادر ہونے کے باوجود کافر ہی رہے اور ایمان نہ لائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے، بلکہ اللہ ان کے کفر کا وبال انہی کے سر آئے گا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کا گناہ اور زیادہ ہو جائیں، ان کے گناہ
اور زیادہ ہو جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں اللہ تبارک و تعالی عموماً فوری طور پر کسی گناہ پر گرفت نہیں فرماتا، بلکہ مہلت دیتا ہے اور دنیاوی آسائشوں کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اس سے بہت سے لوگ اس دھوکے میں پڑے رہتے ہیں کہ ان کا کفر اور ان کی حرکتیں کچھ نقصان دہ نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ کافروں کو لمبی عمر ملنا، انہیں فوری عذاب نہ ہونا اور انہیں مہلت دیا جانا ایسی چیز نہیں کہ جس سے وہ اپنے حق میں بہتر سمجھے، بلکہ توبہ نہ کرنے کی صورت میں یہی مہلت ان کے گناہوں میں اضافہ اور ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بننے والی ہوتی ہے، لہذا اس مہلت کو اپنے حق میں ہرگز بہتر نہ سمجھیں۔ لمبی عمر پانا اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون شخص اچھا ہے؟ ارشاد فرمایا جس کی عمر دراز ہو اور عمل اچھے ہوں۔ عرض کیا گیا اور بدتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا جس کی عمر دراز ہو اور عمل خراب ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قضا قبیلے کے دو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، ان میں ایک تو شہید ہو گیا اور دوسرا مزید 1 سال تک زندہ رہا۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بعد میں مرنے والا شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا، مجھے اس پر تعجب ہوا، تو صبح میں نے یہ واقعہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تو ارشاد فرمایا کیا اس نے اس کے بعد ایک رمضان کے روزے نہ رکھے تھے اور 6000 رکعات نماز اور اتنی سنتیں نہ پڑھی تھی؟ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دیں، اور اے عام لوگوں اللہ تمہیں غیب پر مطالعہ نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے، تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ حال نہیں رہے گا کہ منافق اور مومن ملے جلے رہیں، بلکہ عن قریب اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں اور منافقوں کو جدا کر دے گا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی پیدائش سے پہلے جب میری امت مٹی کی شکل میں تھی اس وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی، جیسا حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی، اور مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ یہ خبر جب منافقین کو پہنچی تو انہوں نے استہزاء کے طور پر کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گمان ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان میں سے کون ان پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا، جب ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں وہ ہمیں پہچانتے نہیں۔ اس پر حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم پر طعن کرتے ہیں۔ آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمائے حذافہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی ربوبیت پر راضی ہوئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے، قرآن کے امام اور پیشوا ہونے پر راضی ہوئے، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوئے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی چاہتے ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم باز آؤ گے؟ پھر ممبر سے
اتر آئے، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سوالات کیے گئے جو ناپسند تھے، جب زیادہ کیے گئے تو آپ ناراض ہو گئے۔ پھر لوگوں سے فرمایا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ ایک شخص عرض گزار ہوا میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا سالم مولا شیبہ ہے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی حالت دیکھی تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ عز و جل کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ دوسری روایت یوں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورج ڈھلنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور نماز ظہر پڑھائی، پھر ممبر پر کھڑے ہو کر قیامت کا ذکر کیا اور بتایا کہ اس میں بڑے بڑے امور ہیں۔ پھر فرمایا جو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتا ہو تو پوچھ لے، اور تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھو گے مگر میں تمہیں اسی جگہ بتا دوں گا۔ پس لوگ بہت زیادہ روئے اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے کہ مجھ سے پوچھ لو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر عرض گزار ہوئے میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے کہ مجھ سے پوچھ لو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گھٹنوں کے بل ہو کر عرض گزار ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا ابھی مجھ پر جنت اور جہنم اس دیوار کے گوشے میں پیش کی گئی، میں نے ایسے ہی بھلی اور بری چیز نہیں دیکھی۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کی تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا گیا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب میں اعتراض کرنا منافقین کا طریقہ ہے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ اے عام لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غیب پر مطالعہ نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے اور ان برگزیدہ رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، انہیں سب سے بڑھ کر غیب کا علم عطا فرمایا گیا ہے۔ اس آیت سے اور اس کے سوا بکثرت آیات اور احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کے علوم عطا فرمائے، اور غیبوں کا علم آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ اے لوگو، تمہیں غیب کا علم نہیں دیا جاتا، تمہارا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، جس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس بات کی تصدیق کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ رسولوں کو غیب پر مطالعہ کیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میرے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اس وقت ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے سب کچھ پہچان لیا۔ بحوالہ ترمذی کتاب التفسیر۔ سنن ترمذی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی روایت میں ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب میرے علم میں آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میرے سامنے اللہ تبارک و تعالی دنیا اٹھا لی ہے، اور میں اس سے اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اس روشنی کے سبب جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے لیے روشن فرمائی، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے روشن کی تھی۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گزشتہ رات مجھ پر میری امت اس حجرے کے پاس میرے سامنے پیش کی گئی، بے شک میں ان کے ہر شخص کو اس سے زیادہ پہچانتا ہوں جیسا کہ تم میں کوئی اپنے ساتھی کو پہچانتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں میں کھڑے تھے
آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخلوق کی پیدائش سے بتانا شروع کیا، حتیٰ کہ جنتی اپنے منازل پر جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی اپنے ٹھکانے پر جہنم میں پہنچ گئے۔ جس نے اس بیان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ مسلم شریف میں حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر سے غروب آفتاب تک خطبہ ارشاد فرمایا، بیچ میں ظہر اور عصر کی نمازوں کے علاوہ کچھ کام نہ کیا۔ اس میں وہ سب کچھ ہم سے بیان فرمایا جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا، اور ہم میں زیادہ علم والا ہے جسے زیادہ یاد رہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہم بھی تھے۔ ناگاہ پہاڑ لرزنے لگا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر سے ایک دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اہل بدر کے گرنے یعنی مرنے کی جگہ دکھائی اور فرمایا کہ کل فلاں شخص کے گرنے یعنی مرنے کی جگہ یہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، جو نشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے لگایا تھا وہ اسی پر گرا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ایسی قبروں کے پاس سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا۔ ارشاد فرمایا انہیں عذاب ہو رہا ہے، اور ان کے عذاب کسی ایسی شے کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا جس سے بچنا بہت مشکل ہو۔ ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ سے واپسی پر ایک جگہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ منتشر ہو گئے۔ سب اپنے اپنے اونٹ واپس لے آئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نہ ملی۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ وہاں سے اونٹنی لے کر آؤ، تو میں نے اونٹنی کو اس حال میں پکڑ لیا جیسا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اسی مال کا توق بنا کر ڈالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے۔ الذین یبخلون، وہ جو بخل کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل کرنے والوں کے بارے میں شدید وعید بیان کی گئی ہے، اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہاں بخل سے زکوٰۃ کا نہ دینا مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یعنی اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ، جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوں اور ان کی پشت کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، روز قیامت وہ مال سانپ بن کر اس کے
اس کو توق کی طرح لپٹے گا اور یہ کہہ کر ڈستا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ بخل کی تعریف یہ ہے کہ جہاں شرعاً یا عرف و عادت کے اعتبار سے خرچ کرنا واجب ہو وہاں خرچ نہ کرنا بخل ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ وغیرہ میں خرچ کرنا شرعاً واجب ہے، اور دوست، احباب، عزیز رشتہ دار پر خرچ کرنا عرف اور عادت کے اعتبار سے واجب ہے۔ قرآن مجید اور اکثر احادیث میں بخل کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ یعنی ہاں جو تم لوگ ہو، تم بلائے جاتے ہو تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے، اور بخل کرے وہ اپنی ہی جان سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آدمی کی دو عادتیں بری ہیں، ایک بخیلی جو رلانے والی ہے، دوسری بزدلی جو ذلیل کرنے والی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مالدار بخل کرنے کی وجہ سے بلا حساب جہنم میں داخل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بخیل اللہ تبارک و تعالی سے دور ہے، جنت سے اور آدمیوں سے دور ہے، جبکہ جہنم کے قریب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بخل جہنم میں ایک درخت ہے، جو بخیل ہے اس نے اس کی ٹہنی پکڑ لی، وہ ٹہنی اسے جہنم میں داخل کیے بغیر نہ چھوڑے گی۔ بخل کا علاج یوں ممکن ہے کہ بخل کے اسباب پر غور کر کے انہیں دور کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے بخل کا بہت بڑا سبب مال کی محبت ہے۔ مال سے محبت نفسانی خواہش اور لمبی عمر تک زندہ رہنے کی امید کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسے قناعت اور صبر کے ذریعے اور بکثرت موت کی یاد اور دنیا سے جانے والوں کے حالات پر غور کر کے دور کریں۔ یوں ہی بخل کی مذمت اور سخاوت کی فضیلت حب مال کی آفات پر مشتمل احادیث اور روایات اور احکام اور حکایات کا مطالعہ کر کے غور و فکر کرنا بھی اس مہلک کے مرض سے نجات حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔